السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، ایک دو دن پہلے، بڑی ہی افسوسناک خبر جھارکھنڈ چائباسا سے موصول ہوئی کہ مولانا شہباز انصاری جو ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے خودکشی کی، اور خودکشی کی وجہ جان کر اور بھی زیادہ افسوس ہوا کہ قرض کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی۔ یعنی اتنا زیادہ قرض ہو چکا تھا جس کی ادائیگی ان کے لیے ممکن نہیں تھی، اور انہوں نے خودکشی کی، اور لکھا بھی کہ مجھے معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ چاہے جتنی بھی مجبوری ہو جائے اور آدمی کتنا ہی پریشان ہو جائے، اس کا حل خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی بہرحال حرام ہے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے ساری امت کے لیے، اور خاص طور پر مسجدوں کے ذمہ دار، ٹرسٹیان، صدر اور کمیٹی کے لیے، کہ ایک امام جو مسجد کا امام ہے، جو نیابت رسول، جو خدا اور لوگوں کے درمیان میں ترجمان ہوتا ہے، کہ نماز ایک بہت اہم عبادت، لوگوں کے اور خدا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے، کہ لوگوں کی نمازیں اللہ تک پہنچانے کا ایک ذمہ دار امام ہوتا ہے۔ اور امام کے بغیر، علماء کے بغیر دنیا اور مسلمانوں کی زندگی ادھوری ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھنے سے اور بڑا ہو کر نکاح کا مسئلہ، اور اس سے آگے چل کر اس کی زندگی کے مسائل اور تمام مسائل کا حل، اور پھر جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا جنازہ، تو شروع سے لے کر آخر تک ساری کے ساری ذمہ داریاں وہ امام سنبھالتا ہے، وہ سارے کام امام کرتا ہے۔ بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ، لوگوں کے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا مسئلہ، ان کو تربیت اور ان کی دینی تعلیم کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں امام کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن وہی لوگ، وہی ٹرسٹی، وہی کمیٹی اس امام کا خیال نہیں کر پاتے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ سب سے کم تنخواہیں اگر کسی کے آج کے زمانے کے اعتبار سے، تو وہ ایک امام کی ہے، ایک مؤذن کی ہے، مسجد میں خدمت کرنے والے لوگوں کی سب سے کم تنخواہیں ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں مسجد کی کئی مسجدیں ایسی ہیں جن کے پاس میں بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ضرورت نہیں ہے۔ وضو خانہ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو توڑ کر پھر سے دوبارہ بنوائیں گے۔ بیت الخلاء اور واش روم اور باتھ روم ہے، اب صحیح ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا، تو بس اس کو توڑ کر وہاں پیسہ خرچ کریں گے۔ تو طہارت خانوں میں اور بیت الخلاء، واش روم اور باتھ روم میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے، لیکن امام کی جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو پھر یہ ان لوگوں کی جان جو ہے حلق میں آ جاتی ہے کہ نہیں، اتنی تنخواہ دے کر کیا کریں گے۔ پھر اگر وہ امام کوئی کاروبار کرتا ہے تو پھر اس سے بھی پریشانی کہ بھئی امام صاحب کاروبار کر رہے ہیں، امام صاحب نے تو دکانیں ڈال دی، امام صاحب نے تو فلاں کاروبار شروع کر دیا۔ ارے امام صاحب ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں وہ امام صاحب، امام جو ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے یا کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے کہ اس کی کرامت ہے کہ آسمان سے اس کے لیے سب چیزیں نازل ہو رہی ہے۔ وہ اگر بیمار ہوتا ہے، اس کے گھر میں اگر بچہ بیمار ہے، تو کیا آسمان سے اس کے لیے میڈیکل آئے گا؟ اس کے گھر میں راشن کی ضرورت ہے تو کیا آسمان سے براہ راست اس کے گھر میں راشن آئے گا؟ لوگوں کی ذہنیت اور مینٹلٹی کچھ ایسی بن گئی کہ لوگ، اور اچھے خاصے اور پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بھئی امام صاحب کے 5,000 میں اور 10,000 میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہمارے 50,000 میں نہیں ہوتی۔ تو یہ اچھا ہے بھئی، آپ ایک کام کریں، وہ 50,000 جو آپ کے مہینے کے ہیں وہ لا کر امام صاحب کو دے دیں، اور امام صاحب کے 5-10,000 روپے جو برکت والے وہ آپ لے کر چلے جائیں۔ اگر یہ کہا جائے تو پھر ان کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ غلط ذہنیت بنی لوگوں کی کہ لوگ امام کی تو 5,000 میں بہت برکت ہوتی ہے، امام کی تو 15,000 میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، برکت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ برکت ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی تنخواہ نہ بڑھائیں۔ یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر اس وقت سب سے مظلوم طبقہ کوئی اگر ہے تو وہ امام اور مدرسین اور مؤذنین کا طبقہ ہے، کہ سب سے کم تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں، اور پھر ڈیوٹی بھی فل، ٹائم فل۔ اگر 1 منٹ بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو ساری مسجد میں شور شرابہ ہو جائے، ارے بھائی امام صاحب اتنے لیٹ ہو گئے، 1 منٹ لیٹ ہو گئے۔ ایک آدھ نماز میں اگر امام صاحب غیر حاضر رہے تو سارے لوگ، ارے امام صاحب یہ تو بہت غیر حاضر رہ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھئی امام صاحب ہے، وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے ان کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے ان کی گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ذرا ان سے وہ تو پوچھیں۔ یہ پوچھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک امام ہوں، اس لیے عام طور پر میں یہ بات نہیں کرتا تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی امام صاحب اپنا حال بتا رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ یہ آج ایسا مسئلہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں سارے اماموں کی طرف سے بات کر رہا ہوں
کہ جتنے ملک میں امام ہیں تمام ائمہ کرام کا یہ حال ہے، کیونکہ ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے، اسی لیے ہم علماء کرام کی فضیلت کو ممبر سے بہت کم بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی یہ تو خود اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہ تو امام ہے اس لیے اپنے فضائل بتا رہے ہیں۔ اس لیے عام طور پر امام جو ہے مسجد کے وہ یہ بات نہیں بتاتے، لیکن اس وقت یہ ایک مجبوری ہے کہ ایک امام نے خودکشی کر لی، یہ سارے مسلمانوں کے لیے بدنما داغ ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ سارے لوگ جو اپنے ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں، جن کے پاس میں شادی بیاہ میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، جن کے پاس میں ناجائز اور حرام کام کرنے کے لیے پیسہ ہے، بیجا اور ادھر ادھر فضول کام کرنے کے لیے پیسہ ہے، جن کے پیسے جو ہے مہینے میں کئی 4 سے 5 ہزار روپے، اگر گھر میں 5-10 ممبر ہیں تو ان کے موبائل کے ریچارج اور وائی فائی اور ٹی وی کا ریچارج جو ہے ان کے 5-10 ہزار روپے اسی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں مسجد کی باری آتی ہے، جہاں امام کی باری آتی ہے، جہاں مؤذن کی باری آتی ہے، تو پھر وہاں لوگوں کو تکلیف، کمیٹی کو تکلیف، ٹرسٹی کو تکلیف، سیکریٹری کو، صدر کو، سب لوگوں کو مسئلہ۔ اگر امام کہے 1000 روپے بڑھانے کی بات کہے، امام اگر پیمنٹ بڑھانے کی بات کہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے لے کر آئے، کمیٹی کہتی ہے ہم کہاں سے لے کر آئے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں لا سکتے، آپ اگر انتظام صحیح نہیں کر سکتے، آپ استعفیٰ دے دیجئے، کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کریں؟ آپ کہتے ہیں بھئی ہم سے مینجمنٹ نہیں ہوتا، ہم سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، ہم استعفیٰ دیتے ہیں، جو ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے وہ آئے اور یہ ذمہ داری نبھائے۔ ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے، ہر امام کا مسئلہ ہے، ہر مؤذن کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو ٹرسٹی ہیں، مسجد کے کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ان پر عذاب نازل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ان کی باز پروس اور یقیناً ہوگی۔ جتنے مسجد کے ذمہ دار ہیں، جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں، اگر وہ اماموں کا خیال نہیں کر رہے، مؤذنوں کا خیال نہیں کر رہے، تو اللہ کے یہاں ان کی باز پرس ضرور ہوگی۔ ضرور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیسہ آیا تھا، امت کا مال تمہارے پاس میں آیا تھا، لوگوں نے پیسے تمہارے پاس دیے تھے، لوگوں نے مسجد میں خرچ کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، تو تم نے وہ بیجا کے کاموں میں اور طہارت خانوں میں اور لیٹرین میں، واش روم میں اور پتہ نہیں کہاں کا تم نے پیسہ خرچ کیا۔ اور ایک امام جو نیابت رسول، جو رسول اللہ کا نائب تھا، جو تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا تھا، جو تمہارے بچوں کو دین سکھلایا کرتا تھا، جو تمہارے نماز اور تمہارے نماز جنازہ پڑھایا کرتا تھا، جو ہر چیز کا ذمہ دار تھا، تم نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کے حالات کبھی نہیں پوچھے، اس کے کیا حالات ہیں یہ پوچھے نہیں کبھی تم نے، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا، اس کے یہاں کیا حالات ہیں، کون بیمار ہے، کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں۔ یہ تو ایک کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام کا خیال کرے۔ اسی طرح سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام کے حالات کو پوچھیں کہ کیا حالات ہیں۔ سارے ملک میں جتنے مسجدیں ہیں آپ جا کر دیکھیں، مسجد تو آپ کو بہت شاندار ملے گی، مسجد تو بہت رونق دار ملے گی آپ کو، مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، مسجد بہترین بنی ہوئی ہے، ایسی مسجد جیسے کہ کوئی سعودی عرب کی مسجد میں آ گیا ہو۔ لیکن اگر وہاں جا کر آپ تنخواہ پوچھیں امام کی تو پتہ چلے گا کہ 10,000 روپے، 15,000 روپے، بہت سے بہت آخری لاسٹ چلے جائیں تو آپ کسی ایک بہت بڑی مسجد میں تو آپ کو 20,000 سے زیادہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی کہیں پر، یہ اور عام طور پر تو 10 سے 15,000 کے درمیانی تنخواہیں ہیں۔ آپ اپنے دل میں سوچیں کہ آج کے حالات کے اعتبار سے، آج کی جو مہنگائی ہے اس میں 10-20 ہزار روپئے کیا ایک انسان اپنے اس میں فیملی چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے والدین بھی ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور گھر کی ضروریات ہے، راشن پانی ہے، ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اب اس میں وہ آدمی جو ہے کیا کیا کرے گا؟ ایسے ہی وہ مولانا جو تھے شہباز صاحب انصاری، تو بیچارے مجبور ہو کر وہ قرض لیتے رہے، لیکن قرض کا بوجھ اتنا ہو گیا کہ قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیو، یہ امت مسلمہ یہ اگر علماء کی قدردانی نہیں کرے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، آپ کو مسجدوں کے اندر کوئی امام نہیں ملے گا۔ پھر آپ کو امام کیسے ملیں گے؟ بس ایسے ہی جو بس تھوڑی بہت صورتیں پڑھنا جانتے ہیں وہ آپ کو امامت کے لیے پھر آپ کو ملیں گے، پھر آپ کو علماء نہیں ملیں گے، پھر آپ کو تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ کرام نہیں ملیں گے۔ رمضان کے اندر بھی جب ہدیے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور پتہ نہیں اور کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سود لینے اور دینے کی باری آتی ہے اس وقت میں نظر نہیں آتا حرام اور حلال۔ جب شادی بیاہ میں بیجا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس وقت میں حرام اور حلال یہ نہیں سمجھ آتا۔
بیجا جہاں خرچ کر رہے وہاں پر یہ حرام اور حلال نہیں. حرام اور حلال کی بات کہاں آ جاتی ہے؟ جب ہدیہ دینے کی باری آئی امام صاحب کو یا رمضان کے اندر ہدیہ دینے کی باری آئی تو پھر سارے لوگ فتوے دے کر اور فتوے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں بہت ہی افسوس کا مقام ہے. سارے لوگ جتنے لوگ ہیں جو کمیٹی کے اندر ہیں، جو صدر ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، جو سیکریٹری ہیں، جو کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں. ایک دن سب کو مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے. تم نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، ضرور حساب لیں گے. اس لیے اگر آپ صحیح طور پر چلا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ یہ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں تو آپ اس ذمہ دار بنے رہیں. ورنہ جو ہے استعفیٰ دے دے اور کہہ دے بھئی میں اللہ کے یہاں باز پرس، مجھ سے اللہ باز پرس کریں گے، میں اللہ کے یہاں اس کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اسی طرح علماء سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر، ہر تعلقے میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں سارے علماء متحد ہو کر اپنی ایک ٹیم بنائے، اپنی ایک کمیٹی بنائے اور وہاں پر ہر جو ہے عالم دین کے بارے میں وہ رائے مشورہ کریں کہ اگر کوئی عالم خالی ہے، اگر کوئی امام پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کا کوئی علاج کیا جائے. ہر جگہ پر کاروبار شروع کیے جائے، ہر امام جو ہے کاروبار کرے، ہر علماء وہاں کے جو علماء رہنے والے ہر عالم کوئی نہ کوئی کاروبار کرے، امامت کے ساتھ میں کاروبار شروع کرے. ہم خود مختار بنے، کسی کے محتاج بن کر نہ رہیں. ہم کسی ٹرسٹی کے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ رہیں، بلکہ ہم خود مختار ہو کر زندگی گزاریں. ہم کاروبار بھی کریں، امامت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، چاہے کسی کو تکلیف ہو، چاہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہم کاروبار بھی کریں، دین کی خدمت بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امت کو علماء کرام کی قدردانی، امام اور مؤذن اور مسجد کے خادمین کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.